السلام علیکم میرے طلباء و طلبات، امید ہے کہ آپ سلامت سے ہوں گے۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ مرزا غالب کی غزل نمبر 1 ہے۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، بک رہا جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کرے کوئی، روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے کوئی، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، اب کس سے رہنما کرے کوئی، جب تو کہیں اٹھ گئے غالب، کیوں کسی کا گلا کرے کوئی۔ پیارے طلباء و طلبات، اس پہلے شعر میں غالب نے کہا ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ تو یہ غزل نمبر 1 کا پہلا شعر ہے۔ ابن مریم یعنی ابن عربی میں لڑکا کو کہتے ہیں، اور جو مریم ہے یہ ایک عورت تھی، پاک سیرت خاتون تھی جو خانہ کعبہ کی صفائی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس کے اندر، یہ قرآن شریف میں بھی لکھا ہے، اس کے اندر ایک پاک روح ڈال دیا۔ شادی کے بغیر اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا جو بڑا ہو کر حضرت عیسیٰ بن گیا، جس کو اللہ نے یہ ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ صحتیاب ہو جاتے، کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ نے معجزہ دیا ہے۔ جیسے حضرت سلیمان کو یہ معجزہ تھا، وہ دیو جن پری یا جانوروں کی بھاشا سمجھتے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے۔ یا حضرت یوسف کو یہ معجزہ تھا کہ وہ سب سے خوبصورت تھا، حسین تھا۔ یا حضرت موسیٰ کو بھی معجزہ تھا، کلیم اللہ، وہ کوہ طور پہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے۔ تو ہمارے پیغمبر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین معجزہ قرآن شریف تھا۔ تو حضرت عیسیٰ کو یہ معجزہ تھا کہ وہ بیماروں کے اوپر ہاتھ ڈالتے تو وہ صحتیاب ہو جاتے۔ تو غالب کہتے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ کاش اس غالب کہتے ہیں مجھے پریشانی، دکھ اور مصیبتوں نے جھنجھوڑ لیا ہے، پریشان کیا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کاش حضرت عیسیٰ جیسی شخصیت اس دنیا میں جنم لیتا جو میری تمام پریشانیوں، مصیبتوں اور دکھوں کا مدوا بن جاتا۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میری دکھ کی دوا کرے کوئی۔ شاعر کہتے ہیں کہ کاش اس دنیا میں مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ جیسا شخص ہوتا، میری دکھ کی دوا کرے، جو میری تمام دکھ، پریشانی اور مصیبتوں کا دوا بن جاتا، مدوا بن جاتا۔ بک رہا ہے جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ میرے پیارے طلباء و طلبات، میں نے کئی بار بتایا کہ ان لفظوں کو معنی نکال کر ہم اس اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ آپ جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح ہے، میں بھی جو کہتا ہوں وہ بھی صحیح، لیکن اس شعر کا اصل روح اور مدعا و مقصد کیا ہے وہ خود شاعر ہی جانتا ہے، انہوں نے کن حالاتوں سے گزرتے ہوئے یہ شعر کہا ہے۔ شعر کا اصل روح شاعر ہی جانتا ہے۔ بک رہا ہے جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بک رہا ہے مینز ہم کشمیری میں بھی کبھی یہ بات استعمال کرتے ہیں، کیوں شک بکا، بک رہا ہے نا غیر ضروری باتیں کرنا جن کی کوئی معنی و مقصد ہی نہ ہو۔ جنوں مینز پاگل پن۔ اب یہ پاگل پن وہ نہیں ہے کسی کو اکنامکلی کمزور ہوا ہے یا نوکری نہیں ملا، یہ جو پاگل پن وہ ہے جو کسی کے عشق میں، کسی کے محبت میں اتنا کھو گیا ہے کہ وہ اپنی دماغی توازن کھو بیٹھا ہے۔ اس کو جنون، دیوانگی کہتے ہیں، اسی کو جنون کہتے ہیں۔ بک رہا ہے جنون ہے میں ہے کیا کیا بک رہا ہے جنون میں کیا کیا غالب کہتا ہے میں دیوانگی کی حالت میں اپنے محبوب کی محبت میں جو پاگل ہو چکا ہوں، میں کیا نہ جانے کیا کیا غیر ضروری یعنی بکواس کر رہا ہوں، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ میں خدا سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی انسان کو میری یہ باتیں سمجھ ہی نہ آ جائیں جو میں دیوانگی کی حالت میں غیر ضروری باتیں کہتا ہوں، کیونکہ اگر لوگوں کو میری یہ باتیں سمجھ آئے تو میری تمام عزت ختم ہو جائے گی۔
بکرا ہے جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. شاعر کہتے ہیں کہ میں دیوانگی کی حالت میں، عشق کی اس جنونی حالت میں، جنونی کیفیت میں جو غیر ضروری باتیں کہتا ہوں، بکواس کرتا ہوں، خدا کرے کسی کو کوئی بات ہی سمجھ نہ آ جائیں، تاکہ میری جو عزت ہے وہ ختم نہ ہو جائے. لہٰذا میں خدا سے کہتا ہوں کہ کسی کو یہ بات میری سمجھ ہی نہ آ جائے. نہ سنو گر برا کہے کوئی، نہ کہو گر برا کہے کوئی، برا کرے کوئی. شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ہمارے سامنے کوئی دوسرا کسی کی برائیں پیش کرتا ہے، کسی کے بارے میں برا بلا کہتا ہے، کہ ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں دینا چاہیے، ہمیں وہ باتیں سننی ہی نہیں چاہیے. نہ کہو گر برا کرے کوئی. اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، کسی نے آپ کے ساتھ غلط سلوک کیا، تو ہمیں اس کا ذکر دوسروں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے. روک لو گر غلط چلے کوئی، بخش دو گر خطا کرے جو. شاعر کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی غلط راستے پر چل رہا ہے، جس راستے پر چلنے کی وجہ سے دوسروں کو یا خود اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کو غلط راستے سے روکنا چاہیے. بخش دو گر خطا کرے کوئی. اگر وہ کسی انسان نے کوئی غلطی کی ہے، کسی کو نقصان پہنچایا، تو دوسرے انسان کو چاہے اس کی خطا، اس کی غلطی کو درگزر کرنی چاہیے. کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کون ہے جو نہیں ہے حاجت مند، کس کی حاجت روا کرے کوئی. شاعر کہتے ہیں اس دنیا میں اگر انسان چاہیں کہ باقی انسانوں کی جو حاجت ہے، ان کی جو مشکلات ہے، ان کی جو پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرے، تو وہ کر نہیں سکتا ہے. کہ اس دنیا میں ہر کوئی انسان کسی نہ کسی لحاظ سے پریشان ہے، بے بس ہے. لہذا ایک انسان تمام دنیا کے لوگوں کی حاجت کو روا نہیں کر سکتے، ان کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے، ان کی مصیبت اور پریشانی کو دور نہیں کر سکتا ہے. کیونکہ یہاں دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو کسی نہ کسی لحاظ سے دوسروں کے کسی نہ کسی لحاظ سے اللہ کے سامنے حیات پھیلانے کے لیے مجبور نہ ہو. لہٰذا ایک انسان اگر چاہیں کہ دوسرے انسانوں کی جو پریشانی اور دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرے، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے. کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کس سے رہنما کرے کوئی. خضر تو کچھ لوگ کہتے ہیں پیغمبر ہے، کچھ تو زیادہ تر کہتے ہیں فرشتہ تھا، جو انسانوں کو مصیبت اور پریشانیوں کی حالت میں آ کر اس کی پریشانیوں کو دور کر سکتے ہیں. سکندر یونین کا بہت بڑا بادشاہ، جو پوری دنیا پر بادشاہت کرنا چاہتے ہیں، دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا. رہنما کہتے ہیں رہبر کو. کیا کیا خضر نے سکندر سے اب کس سے رہنما کرے کوئی. شاعر کہتا ہے کہ سکندر نے خضر کو رہنما بنا دیا تاکہ حضرت خضر اس کے لیے آب حیات کی بوند لا سکتے ہیں. آب حیات کو پینے کے بعد سکندر اعظم ہمیشہ زندہ رہ سکتا ہے، تو پوری دنیا، پوری زندگی میں وہ ہمیشہ کے لیے دنیا پر راج کرتا. لیکن خضر سکندر کو آب حیات کی کوئی بوند نہیں پلا سکتا. لہٰذا خضر کی بھی موت آ چکی ہے، خضر سکندر کی موت آئی ہے، لہٰذا وہ آب حیات نہ پی سکا. شاعر کہتا ہے کیا کیا خضر نے سکندر سے، خضر نے کیا کیا کچھ نہ کیا، لیکن وہ سکندر کو آب حیات کی بوند نہ پلا سکا. لہٰذا جب خضر سکندر کی سے رہنمائی نہ کر سکا، اس کو بچا نہیں سکا، اب کس سے رہنما کرے کوئی. لہٰذا اب میں کیسے تیار ہو جاؤں کسی کو اپنی لیڈر، کسی کو اپنے رہنما بنانے کے لیے. جب خضر سکندر کی رہنمائی نہ کر سکا، تو میں کیسے کسی کو اپنا رہنما، رہبر بنانے کے لیے تیار ہو جاؤ. جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. توقع مینس کسی پر بھروسہ آپ کو ہونا چاہیے، امید ہو وہ فلانی شخص میرے لیے وہ کرے گا، یہ کرے گا، اس کو توقع کہتے ہیں. گلہ کسی سے آپ سے امیدیں ہیں، پھر وہ امیدیں پوری نہیں ہو جاتی تو آپ سے اس سے شکایت کرتے ہیں، اس کو گلہ کہتے ہیں. یہ مقطع ہے کیونکہ یہ غزل نمبر 1 کا آخری شعر ہے. یا شاعر اپنی ذات سے مخاطب ہے، وہ سماج سے نہیں، اپنے محبوب سے نہیں، اپنی ذات سے مخاطب ہوتے ہیں. کیونکہ یہاں جو غالب لکھا ہے، علامت بت اس کے اوپر جو ہے، میں نے کئی بار آپ کو بتایا، جہاں علامت بت ہو شاعر کے نام کے اوپر، اس کو تخلص کہتے ہیں. کوئی نام جسے شاعر مشہور ہو جاتا ہے، اس کو تخلص کہتے ہیں. جیسے یہاں غالب کے اوپر جو علامت ہے، علامت بت ہے، تو یہ مقطع ہے. یہاں غالب کہتے ہیں جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی. شاعر کہتا ہے کہ اے غالب، تجھے حق ہی نہیں تم کسی سے گلہ اور شکایت کرو گے، کیونکہ اس دنیا میں اب تم کو کسی پر بھروسہ ہی نہیں رہا، کسی پر تجھ کو بھروسہ ہی نہیں. لہٰذا تمہیں یہ بھی حق ہی نہیں ہے کہ تم کسی سے گلہ اور شکایت کرو گے.
کسی نے آپ کے ارمان اور آرزوؤں کو پورا نہیں کیا تو اس پر آپ گلہ اسے کرو گے، شکایت کرو گے، تو تجھے کوئی حق نہیں، کیونکہ اس دنیا میں تجھے کسی پر بھروسہ ہی نہیں رہا ہے۔ امید ہے کہ میرے پیارے طلباء و طالبات کہ غزل نمبر 1 کے جو اشعار ہے ان کا معنی تو نے سمجھ لیا ہوگا۔ وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج ہم غزل نمبر 1 ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کل غزل نمبر 2 کے اشعار ہم پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔